حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی توبہ کا واقعہ، فرماتے ہیں کہ میں امیر کبیر شخص تھا اور بصرہ کے بازاروں کے اندر دکھی پریشان لوگوں کی مدد کے لیے بھی نکلتا تھا۔ ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا کہ ایک خاتون مجھ کو نظر آئی، اتنی خوبصورت جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ میں نے مسلسل اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا اما تستحی، تجھے حیا نہیں آتی، مجھے دیکھے جا رہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا ممن، کس سے حیا کر؟ تو اس عورت نے کہا فمن یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس سے حیا کرو جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اس سے حیا کرو۔ کہتے ہیں یہ بات تو بہت بڑی تھی، لیکن اس کا حسن ایسا تھا کہ مجھے اس کے باوجود اس کی طرف رغبت رہی اور میں مسلسل اس کو دیکھتا رہا۔ اس نے پھر مجھے کہا کہ کیا معاملہ ہے کہ تم میری طرف دیکھنا چھوڑتے نہیں ہو، کون سی چیز پسند آئی؟ تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ تیری جھیل سی آنکھوں میں ڈوبنا چاہتا ہوں اور یہ میرے لیے ایک باعث کشش ہے۔ اس نے کہا تم رکو، شاید تمہارا مطلوب پورا ہو جائے۔ میں وہاں رکا اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی خادمہ تشت کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے اور میرے طرف بڑھایا۔ کہتے ہیں میں نے جب کپڑا اٹھایا تو اس کے اندر اس کی دو آنکھیں تھیں اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کاغذ کے ٹکڑے پہ لا ارید عینا یفتتن بسببھا احد، میں ان آنکھوں کو رکھنا ہی نہیں چاہتی جس کی سبب سے ایک مومن فتنے میں پڑ جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور زاروں کے تار رونے لگا۔ میں نے کہا اے حسن بصری تو اس عورت سے بھی گیا گزرا ہے، اتنا خوف اس کے سینے کے اندر؟ کہتے ہیں میں داڑھی کو پکڑ کے زاروں کے تار رویا اور گھر چلا گیا۔ ساری رات میں نے توبہ میں گزاری۔ جب صبح کا سپیدہ طلوع ہوا میرے دل میں خیال آیا جس نے اپنی آنکھیں وار دی اس سے بھی تو معذرت کر رہا ہوں، اللہ سے تو معافی مانگی۔ کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھا اور جب اس عورت کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو اس کا جنازہ نکل رہا تھا۔ میں پھر بڑا پریشان ہوا، واپس آیا، سارا دن مشکل میں گزارا۔ رات جب میں سویا تو وہ عورت مجھے خواب میں ملی۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کرو، تو اس نے کہا اذا خلوتا فاذکر اللہ، میں تجھے وصیت یہ کرتی ہوں جب تم تنہائی میں ہوا کرو تو اللہ کو یاد کیا کرو۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، اور جب تم صبح کرو یا شام کرو تم استغفار پڑھا کرو اور اللہ سے توبہ کیا کرو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس عورت کا یہ عمل مجھے توبہ کے راستے پہ ڈال لیا، پھر وہ حسن بصری زمانے کے امام اور مقتدا بنے۔ تو انسان جب عبرت حاصل کرنے پہ آتا ہے تو ایسے اسباب اس کے لیے مہیا ہو جاتے ہیں، توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض بات بندہ سوچتا ہے کہ ابھی میرے بڑے کام پڑے ہوئے ہیں، جب میں بوڑھا ہوں گا میں ریٹائرمنٹ لے لوں، میں بچوں کی شادیاں کر لوں، بس پھر فراغت ہو جائے گی، بچے کاروبار سنبھال لیں گے، پھر میں ہوں گا، مسجد ہوگی۔ یہ ایسا بندہ کہہ رہا ہے جس کی ملک ایک سانس بھی نہیں ہے، جو ایک سانس کا بھی مختار نہیں ہے، اور ایسے بات کر رہا ہے جس طرح سب کچھ اس کے قبضے میں ہو۔ تو توبہ کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ آپ کو پہلے بھی شاید میں نے کسی مجلس کے اندر عرض کیا تھا کہ جس کو طول عمل نے برباد کر دیا، اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کو خبر پہنچی کہ اس کی عمر 1000 سال ہے، تو اس نے کہا جب میری عمر اتنی لمبی ہے تو پھر میں عبادت کی بھٹی کے اندر کیوں جلتا رہوں؟ میں 900 سال گناہ کر لیتا ہوں اور 100 سال قبل توبہ کر لوں گا اور گناہوں کی معافی چاہوں گا۔ 900 سال گناہ کرتا رہا، 100 سال جب باقی رہا خیال آیا، پھر سوچا ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، میں 90 سال مزید گناہ کر لیتا ہوں، 10 سال قبل میں جو ہے وہ توبہ کر لوں گا۔ 10 سال رہ گئے، پھر خیال آیا 9 سال گناہ کر لیتا ہوں، 1 سال قبل توبہ کر لوں گا۔ جب 1 سال رہ گیا پھر توبہ کی سوچ آئی تو کہنے لگا 12 ماہ ہوتے ہیں سال کے، میں 11 ماہ تک گناہ کر لیتا ہوں، 1 ماہ قبل میں توبہ کر لوں گا۔ پھر 1 ماہ بھی گزرا، ہفتے تک بات پہنچی، حتیٰ کہ 1 دن رہ گیا، اور پھر وہ کہتا تھا بھی فلاں فلاں گناہ میرا رہتا ہے وہ میں کر لوں۔ ایسی لت پڑ گئی تھی گناہ کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص کہ جو اس انتظار میں تھا کہ بس یہ گناہ کر لوں اور یہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، اچانک موت آئی اور موت نے اس کو دبوچ لیا اور وہ توبہ کے بغیر مر گیا۔ تو طول عمل، لمبی امید
کہ ابھی وقت میرا بڑا پڑا ہوا ہے، پہلے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وقت موجود بھی ہے یا کہ نہیں، اگلی سانس آئے گی یا کہ نہیں، دوسری بات جو کیفیت اب ہے پتہ نہیں آگے ہو یا نہ ہو۔ شیطان کو جتنی مہلت دو گے، جتنی بیماری گھر کر جائے گی، اس قدر ہی اس کا ختم ہونا مشکل ہے۔ اس لیے جب گناہ کرے تو فوراً توبہ کر لے، گناہ مٹ جاتا ہے۔ اور اگر انسان کہتا ہے کہ نہیں یہ کر لوں پھر توبہ کروں گا، تو توبہ کو مؤخر کرنا انسان کو گناہ پر دلیر بنا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، دل شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے پھر دوبارہ گناہ کرے تو دل پر ایک اور سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور دل کے اوپر سیاہی پھیلتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ پورا دل اس سیاہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر گناہ کر کے بھی اس کو ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی۔ مومن تو جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے آ گیا، ابھی گر جائے گا اور مجھے کچل دے گا۔ اور منافق یہ سمجھتا ہے گناہ کرنے کے بعد کہ بدن پہ مکھی بیٹھی تھی، ہلکے سے اشارے سے میں نے اس کو اڑا دیا، وہ مکھی کے بیٹھنے جیسی کیفیت کا احساس کرتا ہے منافق۔ تو جب دل سیاہ ہو جائے تو بندہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، زندگی گناہوں سے لتھڑی ہوئی گزرتی ہے لیکن توفیق توبہ نہیں ملتی۔ صاحبو، زندگی بیت رہی ہے، ایک ایک لمحہ کٹ رہا ہے، ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن نہیں، ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ جب گنتی الٹی شروع ہو جائے کام جلدی زیرو تک پہنچ جاتا ہے، سانسوں کی الٹی گنتی شروع ہے اور ہم لمحہ لمحہ قریب ہو رہے ہیں۔ رمضان کا موسم ہے، جمعۃ المبارک کا یوم سعید ہے، سہانی گھڑیاں ہیں، امٹتی ہوئی رحمتوں کی برسات ہے۔ فرمایا حدیث میں کہ ایک ساتھ جمعۃ المبارک میں ایسی ہوتی ہے جس میں جو دعا مانگو اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا اور اس کے بعد 2 رکعت نوافل ادا کیے اور اس کے بعد دعا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہتے جس نے اس دعا کو پھر پڑھ لیا، اگر اس کے گناہ ہیں وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو اللہ سارے معاف فرمائے۔ مالک تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہم ہی جہنم میں چھلانگے لگا رہے ہیں لیکن وہ تو کہتا ہے آجو میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے بھی مگر دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت تدبیر کی، تیری رحمت نے لے کر گوارا نہ کیا۔ اس کی رحمتیں بندے کو آوازیں دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب کے دروازے سے کس نے ہٹا دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے تخلیق کیا، تجھے حسن اور جوانی دی، تیرے اعضاء کو توازن اور اعتدال دیا۔ ذرا دیکھ تو صحیح، ماضی کو جھانک کر کے تو دیکھ، تیرے ہاتھ تھے پکڑنے کا سلیقہ نہیں تھا، تیری ٹانگیں تھی چلنے کا طریقہ نہیں تھا، تیری زبان تھی بولنے کا اسلوب تجھے نہیں آتا تھا، تو دودھ بھی مانگنا ہوتا تو روتا تھا، ہم نے تیری ماں کے سینے میں تیرے لیے پیار ڈال دیا۔ اگر ماں کے سینے میں پیار نہ ڈالتے بتا تو بچہ تیری گندگی سے لتھڑ جاتا تھا، ماں صاف کرتی تھی، اگر ماں کے سینے میں یہ پیار نہ ہوتا تجھے کیڑے پڑ جاتے۔ آج تیری چھاتی میں زور ہے، آج ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، زمانہ تیرا باج گزار ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو مولوی ہے، آج تو مفتی ہے، آج تیرے نام کی دہائی ہے، آج تو عہدہ قضا پہ فائز المرام ہے، آج تو عہدہ صدارت پہ فائز المرام ہے، آج تو ناظم ہے، آج دولت کی ریل پیل تیرے گھر میں ہے، آج تیری فوجیں تیرے پشت پہ ہیں، آج کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں، لیکن ذرا پلٹ کے دیکھ کہ ماضی میں تو تھا کیا۔ اچھا پیچھے نہیں پلٹ کے دیکھنا تو ذرا آگے پلٹ کے دیکھ لے، پھر دوبارہ ہو وہی حالت، ڈنڈے کو پکڑ پکڑ کے چلے گا، پھر ڈنڈا بھی جواب دے گا، چارپائی سے لگ گیا، فالج ہو گیا، گھر والوں نے 4 دن تو بڑی خدمت کی، آخر انہوں نے بھی کام پہ جانا، پھر بیویوں کے سپرد کر کے چلے گئے، کتنی دیر خدمت ہوگی، اب سارے تنگ آ گئے، آہستہ آہستہ منہ سے یہ دعائیں نکلنے لگی، اللہ بابے کو پردہ دے دے تو ٹھیک ہے، بتا ہم تجھے پردہ نہ دیتے تو کیا کرتا، ہم نے زندگی دی یہ بھی ہمارا احسان، اب تو اس حالت میں ہے کہ تیرا دھڑ مارا گیا، چارپائی پہ لگ گیا، بولو براز اوپر،
مصیبت بن گئی، گھر والے بھی تنگ، تجھے اندر سے نکال کر برآمدے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، جراثیم پھیلتے ہیں، اب تجھے باہر رکھ دیا گیا، تو اپنے آپ سے تنگ آ گیا۔ ڈاکٹر کو کہتا ہے لگا زہر کا ٹیکہ، ڈاکٹر زہر کا ٹیکہ بھی لگائے، بتا تجھے موت نہ آئے تو کیا کرے؟ ہم نے تجھے زندگی دی، یہ بھی ہمارا احسان، فَأَمَاتَهُ، ہم نے تجھے موت عطا کی، یہ بھی ہمارا احسان۔ فَأَكْبَرَهُ، اگلی کہانی بھی سن، کتا بھی تو مرا تھا، گھسیٹ کے روڑی پہ نہیں ڈال دیا؟ بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ نہیں ڈال دیا؟ اگر تجھے بھی پکڑ کے روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا کر سکتا تھا؟ لیکن ہم نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا شاہکار ہے، اس کو غسل دو، بیری کے پتے بھی ڈال لو، صفائی ستھرائی خوب ہو جائے، چٹے لباس کا کفن دو، سند سند پہ خوشبو ملو، اب سارے تجھے دیکھنے آ رہے ہیں تو دولہا بنا ہے، تیرا منہ دیکھنے سارے آ رہے ہیں، ساری بستی امڈی آ رہی ہے تجھے دیکھنے کے لیے۔ پھر تیری چار پائی اٹھی، چار بندوں نے اٹھایا، کندھا بدل بدل کے چلتے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں کندھا دے لوں۔ پھر میں نے کہا تیز نہ چلنا، میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے۔ پھر تیرا اعزاز اور تیرا پروٹوکول کہ امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے اور تجھے آگے رکھا گیا۔ انسان ذرا غور تو کر، تو کس چیز پہ نازا ہے اور بھول گیا اس رب کو؟ آجا، اس کی رحمت کی باہیں کھلی ہوئی، وہ بلا رہا ہے تجھ کو، آجا پلٹ کے آجا، آنا تو تو نے ہے ہی، کل جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، آج کھلے منہ آجا، اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ صاحبو، جوانی کی توبہ بہت بڑی دولت ہے، جو جوان ہیں وہ جوانی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں۔ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، حضور فرماتے ہیں کل قیامت میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور بڑھاپے کے اندر بھی توبہ بڑی دولت ہے، گو جوانی کی فضیلت زیادہ ہے لیکن بڑھاپے کے اندر بھی توبہ نصیب ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں اور گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا کہا تھا میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے کہ ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آیا، جیو مرد دلیرا۔ ہے انسان کدھر بھٹک رہا ہے، مالک تجھے آوازیں دے رہا ہے۔ کبھی بھاگے ہوئے کو بھی یوں آوازیں دی جاتی ہیں، کبھی در چھوڑ کے بھاگنے والوں کو بھی یوں بلایا جاتا ہے، لیکن کہتا ہے توبو اللہ، آ جاؤ، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ابھی مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوا، میرے بندے جب تو توبہ کا ہاتھ پھیلائے گا میں تیرے گناہ جو ہیں وہ فرشتوں کے خیالوں سے بھی مٹا دوں گا، نامہ اعمال سے بھی مٹا دوں گا، جو زمین گواہ بنی ہے وہ بھی گواہی دینا بھول جائے گی، تیرے اعضاء بھی بھول جائیں گے، گناہ تجھے بھی یاد نہیں رہیں گے اور ان چار گواہوں کو یاد نہیں رہیں گے۔ کل قیامت کے دن جب رب کے حضور ملے گا تو کوئی گواہ تیرے گناہوں کا موجود نہیں ہوگا۔ آ تو صحیح، جھولی پھیلا تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ آؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کی رحمتوں کا دروازہ واہ ہے، اس کی کرم نوازیاں تمہیں آواز دے رہی ہیں، جھجک آتی ہے اس کے در پہ آتے ہوئے، چلو میرے نبی کا وسیلہ لے کر آ جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم گناہ کر بیٹھے ہو، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، آؤ تمہیں توبہ کا ایک اور راستہ دکھاؤں، آسان راستہ، کہ تم میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ اور یہاں آ کے معافی مانگو، پھر میرا نبی تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دے۔ تم تو معافی مانگنے آئے تھے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، توبہ تو ملنی ہی ملنی ہے، نبی کو ساتھ لے آئے ہو، میں رحمت بھی فرما دوں گا، اضافی رحمت اپنی جانب سے فرماؤں گا، آؤ تو صحیح میری چوکھٹ پہ۔ اللہ کے محبوب کی چوکھٹ پہ صحابہ آیا کرتے تھے اور محبوب کے جب ہاتھ اٹھتے تو پھر دعائیں قبول ہوتی، توبہ کے دروازے کھل جاتے اور اللہ کی رحمتیں برستی۔ ابو لبابہ کی توبہ کا واقعہ کتب حدیث کے اندر موجود ہے اور دیگر صحابہ کی توبہ کے واقعات موجود ہیں۔ حضور کے انتقال کے بعد حضور کی قبر پہ چلے جاؤ، امام عطابی کہتے ہیں کہ میں حضور کے روضے پہ بیٹھا تھا، ایک دیہاتی آیا اور حضور کے روضے پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا حضور میں گناہوں کی بخشش کے لیے آیا ہوں اور بغیر مغفرت کے تو نہیں جاؤں گا۔ کہتے ہیں وہ اس قدر فریاد کرتا رہا، روتا رہا کہ مجھے اس کی حالت پہ ترس آ رہا تھا۔ جب وہ چلا گیا میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی
اور آقا کریم نے فرمایا قم یا عتبی، عتبی اٹھو اور اس عرابی کو تلاش کرو، اور جب مل جائے تو میری طرف سے جنت کی بشارت دے دو۔ اور صاحب مدارک نے ایک روایت لکھی ہے کہ ایک شخص حضور کے روضے پہ آیا اور حضور کے مبارک روضہ کی مٹی کو، تربت نور کو اپنے سر میں ڈال رہا ہے اور کہتا ہے میں تو گناہوں کی بخشش کے لیے آیا ہوں۔ یہ حضور کے انتقال سے 3 دن کے بعد کا واقعہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو مغفرت کے بغیر جانا ہی نہیں ہے۔ وہ تو چلا گیا لیکن یہ جم کے بیٹھ گیا، غنی کے در پہ ڈیرے جما دیے، کہا میں تو نہیں جاؤں گا جب تک میری مغفرت نہ ہو۔ فنودی من القبر انہ قد غفر لک، صاحب مدارک لکھتے ہیں گنبد خضرا سے آواز آئی جا تیرے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا